کہ اس کو مالدار ہونے تک 4 زندگیاں چاہیے، بالکل اور پھر بھی وہ نہیں ہو سکتا، کہ نہ اس کے پاس وہ وسائل ہیں نہ اس کے پاس وہ راستہ ہے. تو اس کو ایک ہی راستہ رہ گیا کہ وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھے ان کو کہ یہ مالدار ہیں، اور حتیٰ کہ راستے پر چلتی ہوئی گاڑی جو ہے کہیں کوئی پانی سے گزرے، کوئی چھینٹ یا کوئی قطرہ اڑ جائے، وہ سب مالداروں کو جو ہے نا گالی دینے والا پیڈسٹرین ہے. اور اسی طرح الحاظ القیاس، مالدار صرف ایک ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے جو مال کے ذریعے فیض کا مضمون، خدمت خلق کا مضمون. گنگا رام کو آپ جتنا ہندو ہونے کے حیثیت سے برا بھلا کہو، فیض ایک نظام قائم کر دیا. تو ہمارے ہاں جو جمع کرنے والے یا مال کردار لوگ ہیں، اسی انداز سے بھی ہوں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا. اپنے آپ کو بھی وہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے. انہیں پتہ ہے کہ مال کس طریقے سے ہے، کہ مال جو ہے یہ کبھی سخت دلی کے بغیر نہیں آ سکتا. نرم دل انسان کے پاس مال آ نہیں سکتا یا اس کے پاس جمع نہیں رہ سکتا، کیونکہ جہاں بھی وہ دیکھے گا ضرورت، درد، تکلیف، وہ پھر اس کے پاس جو کچھ ہے خرچ کرنے کو تیار ہو جائے گا تکلیف کے رفع کرنے کے لیے. مال جو ہے یہ ضروری ہے کہ سنگ دل بنا دیتا ہے انسان کا. مال کی محبت، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ الحاق واضح ہے کہ غافل کر دیا. یہ نہیں کہ جان کے ادھر حوالہ کر رہے ہیں، حقیقت بھی یہی ہے. غافل کر دیا تو کو کثرت مال نے، آتا کہ تو قبروں میں جا گرا. تو مال کی محبت انسان کو کمزور کر دیتی، اپنے آپ میں وہ بزدل فیل کرتا ہے، بلکہ انسیکیور فیل کرتا ہے. انسیکیور آدمی جو ہے نا محسوس کرتا ہے کہ وہ عزت والا نہیں ہے. عزت کا مضمون یہ نہیں ہے، عزت سیکورٹی کے اندر ہے یا کسی اور سٹرلنگ ویلی کوئی چیز ہو. مال بذات خود اس کے اندر ایک آنا جانا لکھا ہوا ہے. دولت میں ٹھہرتا نہیں، دھوپ چھاؤں کا معاملہ ہے. اور مالدار نے جب آپ نے سے زیادہ مالدار دیکھا تو وہ غریب ہو گیا خود بخود ہی، چاہے اتنا مال کے پاس رہ گیا نسبتاً مقابلتاً. تو کوئی معاشرہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں جہاں کثرت مال باعث عزت نہ ہو؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کہیں کوئی ایسا معاشرہ ہوا ہی نہیں ہے جہاں کثرت مال جو ہے نا عزت کا باعث ہو. کیونکہ دنیا کے اندر ماضی میں فرعون کو چھوڑ دیں آپ یا موسیٰ علیہ السلام کو، ماضی کے اندر جتنے بھی پسندیدہ اسماء آئے، مفکرین ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں، وہ تمام کے تمام غالباً مال سے علاوہ تھے. جن لوگوں نے دنیا کے اندر کوئی مضامین پیغمبروں سے لے لیں، مفکر سے لے لیں، کسی اور سوشل ریفارمر سے لے لیں، سارے کے سارے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مالدار بھی تھے اور مفکر بھی تھے. ورنہ فکر جو ہے نا یہ پلتا نہیں ہے، یہ دیا وہاں نہیں جلتا. اس کو یہ وہی گل ہے جو کھلتا ہے بیابانوں میں، راس آتا نہیں رہنا جیسے حیوانوں میں، یہ ٹھہرتا نہیں وہاں پر. تو مال کا محبت جو ہے افکار کو ختم کر دیتی. جہاں مال کی محبت ہو وہاں اور کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو آئس اور گاہی اور یہ اور وہ اور فکر اور اپنا فکر اور دوسروں سے فکر اور ہمدردی اور سمپتیز اور آزار قسم کے واقعات ہیں. وہاں پر جو ہے نا سوائے اس کے کہ سختی ہو جائے مال میں، اور مال جو ہے یہ فرعونیت کرے، اور مال جو ہے تکبر پیدا کرے اور غرور پیدا کرے، اور جہاں تکبر پیدا ہوگا وہ انسان اپنی نظروں میں عزت والا نہیں رہ جائے گا. تو معاشرہ اگر کوئی مالدار ہو جائے اس کو دوسرا معاشرہ جا کے ایڈ کرے گا. جس طرح کوئی اور معاشرہ، یہودی معاشرہ، وہ پھر شر پسند ہوگا یا دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی فساد مچائے گا یا کوئی اور اسلحہ یا جنگ یا کسی اور طریقے سے. شدت مال یا شدت محبت مال جو ہے نا یہ لامحالہ انسان سے محبت نبی ہے، کیونکہ یہ اپنی ذات کی تسکین ہے. یہ ذات کی تسکین نہ بلکہ غرور کا مقام ہے. وہ پھر انسان سے محبت سے رہ جاتا ہے انسان.
تو مال کا ہونا بری چیز نہیں ہے، یہ مالدار بننے کی خواہش بری، کیونکہ یہ ضرور اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے. کسی جگہ پر آپ دیکھیں کہ کئی ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ہمیشہ ہی ہوا ہے. دنیا کے اندر یہ ایسا معاشرہ ہوا ہی نہیں کبھی کہ مال کی وجہ سے عزت ہوا. اپنی جگہ میں کچھ کرتے رہے، باقی ہے کہ ہیٹ کرنے والا پورا کا پورا اسی معاشرے میں گروہ پیدا ہو جائے گا جو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا اور توڑنے کی کوشش کرے گا، اور جب موقع ملے گا توڑ دے. اس لیے مال جو ہے نا یہ بذات خود ایک انسیکورٹی اور اندیشہ ہی اندیشہ ہے اس کا. جہاں جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا زیادہ اندیشہ ہوگا. مال کو استعمال کریں گے نا، استعمال مالدار کا پھر مالدار ہی ہوگا نا. تو وہ پھر جو دوسرا کم مالدار ہے اس کی نگاہ میں اس آدمی کی عزت کس وجہ سے ہوگی؟ وہ کہے گا یہ وسائل اس نے روکے ہوئے ہیں، اور یہ اس اسکول میں اس کالج میں ان مقامات پڑھتا ہے، ان کے پاس یہ وسائل پڑے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ایسے چلتے چلتے بات کہاں کے کھانے کے جاتے. عزت والی چیزیں مکمل ہو چکی ہیں، دنیا میں آ چکا ہے کہ عزت اوقار سے ہے، عزت جو ہے وہ ایمان سے ہے، عزت اعمال سے ہے، عزت ہمدردی سے ہے، انہی کا نام ہے عزت. اب یہ عزت کا کوئی نام بدلنا یا اس کے احوال بدلنا یا اس کو نئے طرح سے ڈیفائن کرنا کہ عزت والی کیا چیز ہوتی ہے، میرے خیال یہ بڑی مشکل بات ہے. قابل عزت کون لوگ ہوتے ہیں، اب یہ تو کوئی نئے طرح سے ڈیفائن نہیں کرنا کہ عزت والا کون ہے. میرا خیال ہے کہ یہ تو ہو چکا ہے دنیا کے اندر. آج تک تو دنیا کے اندر جتنے علوم آئے اس نے بہت کچھ ڈیفینیشن دے دی ہے کہ عزت یا رسپیکٹ کیا ہوتی ہے، کن لوگوں میں ہوتی ہے اور کن لوگوں میں ہونی چاہیے. تعریف ہو چکی ہے اس کی آج تک. کون آدمی جو ہے وہ عزت والا ہے اور کن نگاہوں میں ہونا چاہیے اس کو، اپنی نگاہ میں عزت والا، مالک کی نگاہ میں عزت والا، یا سماج میں. اور سماج بھی کون سا؟ سماج بذات خود ایک عزت والا ہونا چاہیے. اگر اس سماج میں عزت والا ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو وہ آدمی عزت والا ہے. تو ورنہ سماج کے اندر اگر برائی زیادہ ہے تو برائی کے اندر جو ہے یہ پیسہ انسٹرومنٹل ہے، تو کوئی بات نہ بنے. تو عزت کی تعریف کرنی پڑے گی کہ عزت کیا چیز ہے اور عزت والا کون لوگ ہوتا ہے، عزت کون کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کن نگاہوں میں وہ معزز ہے. عین الخلائق میں، عین الخلائق میں میرا خیال کبھی بھی نہیں ہوا اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا. تو ایک گروہ ہے ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے والا یا ڈرانے والا یا اس کو طاقت استعمال کرنے والا، ایسا قوت کے طور پر تو استعمال ہوا ہے آج تک، عزت کے ذریعے سے نہیں ہوا آج تک. میرا یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قوت بھی وہ عزت حاصل کرنے کے لیے اٹین کی جاتی. تو دنیا پر اگر آپ نگاہ دوڑائیں ہمارے بھی اپنے ملک میں، تو ہر آدمی عزت حاصل کرنے کے لیے دولت کے پیچھے لگا ہوا. اپنا جو گھر بناتا ہے ایک بڑا باعزت، جس میں لوگ اس کو دیکھ کے بیٹھ کے سلام کرے اور اوس سے کرو، اس سے خوف زدہ رہے. تو پیسہ جتنا زیادہ ہوگا جس کے پاس اسی کی عزت ہے. مثلا ایک اچھا نیک آدمی جس کا ذکر فلاسفہ نے کر دیا ہے، دین نے کر دیا ہے، وہ اس تقوی کے مطابق زندہ ہے، اس شخص کو کبھی بھی یہ جو شالامار میں سوک ریسیپشن دیتے ہیں نہیں گرایا جائے گا. نہ محلے والے اس کو کہیں کہ اچھا آدمی بابا ریوڑیاں بیچتا ہے، نیک آدمی ہے، اور کسی کا اس میں برا نہیں جائے، ادب کرو. بچے بھی اسکول کے جاتے سے بابا سلام کر، لیکن سوک لائف میں اس کی کوئی عزت نہیں کو. جو ہے نا یہ آپ بھی کیا لگے آج اسپائرنگ جو چیز ہے نا اس میں جو آپ پر رہتا ہے، تو آپ کے ساتھ ہی ہیٹرڈ ہے. نہیں، ہیٹرڈ بجائے گی وہ ہوگی. مقصد ہے کہ عزت آپ اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جو لو کریٹ کرے یا لو پیدا کرے. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں گی کہ یہ فلسفے کے طور پر تو بات بالکل ٹھیک ہے، اور ابھیان جتنے انہوں نے بھی یہی کہ یہ بات بالکل بسم اللہ. لیکن ہیومن ہسٹری جیسے کہ میں نے پہلے ارتھ کیا تھا جو ہماری نگاہوں سے گزری ہے اور اب بھی دور گزر رہا ہے،
اس میں یہی ایک بہت بڑا سٹلٹ ہے ایک ستارہ جس کے اوپر چڑھ کر آدمی اپنی اتفاق کرتا ہے، اور اسی کے لیے ہی ہم اب دور دراز کا سفر کرتے ہیں، بھاگے جاتے ہیں کہ وہاں ایسا چونکہ زیادہ ہے، اتنی نہیں کہ میری کوئی ضرورت ہے اس میں بڑی کھاتی وہ کہ کار آدمی ایک انجینئر ہے یہاں پر 2,000 روپے دے رہا، وہ کہتا ہے نہیں میں 35,000 روپے دے رہا دبئی میں جا کے، اس لیے کہ پھر یہاں آ کر ذرا میں آپ کو بتا دوں باقی اور یہ تو معاشرے کا ریفلیکس ہے وہی بات کر رہا ہوں جی کہ معاشرہ کیسا ہے. یہاں پہ آتے ہاں بس اچھا وہاں پر بھی دیکھو اس کی تھیچر کی اور ڈاؤننگ اسٹریٹ میں رہنے والے لوگوں کی اور بونڈ اسٹریٹ میں رہنے والے لوگوں کی زیادہ عزت ہے ایسٹرن رہنے والوں کو مقابلے بات. تو بہت آسان سی بات ہو گئی جی جی کہ ایک لڑکی ہے گانا گاتی ہے پیسے کماتی ہے گھنگرو باندھ کے 1,000 کروڑ ہر روپے جو کمائے، اس کے مقابلے میں ایک نیک عورت ہے اور بہت پاکیزہ ہے، تو پھر اگر اس کی عزت زیادہ ہے ہم سمجھیں تو سارا مضامین جو ہے وہ ریورسل آف مارل آرڈر ہو جائے. جی ہاں جی بات کرو ہے اس میں ریورسل میں پیسے کیوں ہزار ہاتھی اور کیوں؟ اگر ہم اس کا آرڈر کو ریورس کرنا ہی ہے تو پھر اس میں ہر چیز ہی آپ ہو جائے گی نا. مارل آرڈر ہی آپ نے بدلنا ہے تو پھر عزت کا لفظ جو ہے وہ کیوں ہم رکھا جائے؟ عزت تو ایک خاص قسم کی طبقہ ہے، یہ خاص ایک انداز ہے جس کی کہ عزت ایک لفظ ہے نا اخلاقیات کی دنیا میں ہے نا. جی بالکل ہے. تو اخلاقیات سے ہٹا کر اگر اس کو عزت بھی کہا جائے تو کچھ اور نام دے دو. فیئر کریٹ کرتا ہے، پاور پیدا کرتا ہے. کریٹ کروا کے تو ریسپیکٹ کا لفظ وہ نہیں ہے، ایک لفظ جو ہے وہ دو انداز سے استعمال نہیں ہوگا. یہ مارل پلین کا لفظ ہے، مارل آرڈر کا لفظ ہے. عزت، تقوی، پرہیزگاری، نیکی، پاک دامنی. تو پاک دامنی اور لفظ ہے، ناپاکی اور لفظ ہے، چاہے وہ فیئر ہی کریٹ کر لے. ایک آدمی شراب پی کے تقریر کرتا ہے چاہے وہ جو اوریٹر ہی ہو جائے، تو شراب ہی ہے، نماز ہی ہے، یا نماز کے علاوہ اخلاقیات ہی ہے. بیٹے چاہے باپ سے زیادہ علم حاصل کر لیں، باپ کے سامنے اگر کوئی گستاخ بولنے والا بیٹا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بیٹا غلطی کر رہا ہے. ہر چند کے وہ باپ کو تنبیہ کر رہا ہے کہ ابا ادب کر، میں علم والا ہوں، تیرے پاس علم کم ہے، تجھے ہوش کرنی چاہیے، اور میں مرتبے والا ہوں، تو ابھی معمولی مرتبہ رکھتا ہے، اللہ نے مجھے اسٹیٹس دے دیا، تو پھر احتیاط کر سلام بول ہمیں. ہم یہ کہیں گے تو پھر مارل آرڈر میں اگر بچہ وہ غصہ ہی کر رہا ہے. یہ ہمارے گاؤں کا کوئی آدمی آ گیا جی وہ اپنے محلے میں رہتا تھا، چاہے آپ کو ہی کہے، تو یہ بات ابھی تک معاشرے ہمارے میں قائم ہے کہ اس کو برا ہی کہا جائے گا کہ بیٹا جو پاور کی یا بیٹے میں طاقت آ گئی، ابا ہاتھ روک لیا نا اس نے، ابا پھر ابا خاموش ہو جا. باپ کو اس نے قوت دکھا دی نا بیٹے نے، آپ آرام سے بیٹھ، مجھے مارنے کا وقت ختم آ گیا، اب تو اپنا دیکھ کے میں بدلہ لینے والا ہوں. یہ بات کبھی بھی پسندیدہ نہیں کی آج تک، ہر جن کے ہو سکتی ہے. تو اس لیے پھر پسند کے جو الفاظ ہیں ایک طرف کر لیا جائے نا، اخلاقی دنیا کے الفاظ الگ رکھے جائے، اس کو پھر ہم یہ نہ کہیں کہ یہ عزت ہے. کچھ ہے ضرور، مال کی محبت ضرور ہے آدھی دنیا کو یا آدھی تجارت دنیا کو. عزت کا لفظ ہم نہیں تو لگنے دیں گے. عزت بہرحال عزت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت جو ہے وہ اسی میں ہوگی، اور عزت جو ہے وہ جن لوگوں کی نگاہ میں ہونی چاہیے ان لوگوں کی نگاہ سے جانچا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی گانے والے بازار میں چلا جائے، بڑی عزت ہے، 3 بڑے چرچے ہیں، آ گیا صبح آ گیا، کوئی دولہا اسے لا کے کرنا عزت نہیں، وہ پھر عزت گنی نہیں جائے گی. اس لیے یہ لفظ جو ہے نا یہ اس طرح نہیں ہے. عزت عربی کا لفظ ہے، العزت للہ، عزت اللہ کے لیے، اسی حوالے سے لفظ آئے گا نا. اس کا مخرج ہے، یہ اس کا جو مرکز ہے کوزر ہے، عزت کا لفظ آیا کیسے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے. تو ہم ایک غلط جگہ پر ایک لفظ صحیح استعمال کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ سارا نظام ہی درم برم ہو جائے گا. انسان، اخلاقیات، ادب، احترام، تو یہ سارے الفاظ ہیں.
تو پیسے کی محبت ٹھیک ہے لوگوں میں آ گئی ہے، پیسے کی محبت سے انسان کی محبت ختم ہو گئی، یعنی کہ انسانوں کے ساتھ محبت نہیں رہی ہے آج کے آدمی کی، اور پیسہ جو ہے یہ غرور پیدا کرتا ہے۔ کچھ لوگوں میں فیئر بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ پیسے کو سلام کرتے ہیں، تو ہر سلام عزت نہیں ہوتا، ہر عقیدت جو ہے عقیدت نہیں ہوتی، تو ہر آدمی جو آپ کو عزت دار کہے وہ عزت دار نہیں کہتے۔ آپ کے مکان کے پاس سے گزرنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو پسند ہی کرے۔ اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا معیار کیا ہے، اور جج کیسے کیا کرنا ہے اپنے آپ کے، کن نگاہوں سے آپ نے جج کرنا ہے اپنے آپ کے کہ آپ عزت والے ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ورنہ ہر فرعون پھر وہی آئے گا، ہر فرعون عزت والا تھا، حکومت بھی تھا اس کے بعد، اور مال بھی تھا، حکومت بھی تھی، اور افیکٹو بڑا تھا، جو چاہتا کر سکتا ہے۔ کن فیکون کی ہوتی ہے تھوڑی سی انداز ان کے پاس بھی، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اس لیے کسی ایک معیار کے مطابق ہی ہم جج کریں گے نا، ورنہ ہر کافر اپنے کافروں میں عزت والا ہے، ہر یہودی یہودیوں میں کوئی عزت والا ہے، اس طرح ہر بد اخلاقوں میں عزت والا ہے۔ گنڈا جو ہے اپنے گنڈوں کا چودھری ہوتا ہے، بڑا عزت کرتے ہیں لوگ اس کی، پاجی سلام دور سے ہی کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی عزت کی نگاہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن نیک معاشرے میں گنڈے کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا، اسی طرح با اخلاق معاشرے میں بد اخلاق کو نہیں سمجھا جائے گا، عزت والے معاشرے میں دولت مند کو عزت دار نہیں ہے، معاشرہ عزت والا۔ تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن نگاہوں میں جج کر رہے ہیں اپنے آپ کو، کن نگاہوں سے، تو وہ اس سے تو، ورنہ ہر آدمی آپ دیکھو، ہر جماعت کے ماننے والے ہیں، ہر انسان کو زندہ باد کرنے والے لوگ مل جائیں گے، ہر آدمی کے پیچھے کچھ نہ کچھ پالنگ ہوگی، فار بھی اور اگینسٹ بھی۔ کوئی آدمی میرا خیال ہے کہ مکمل طور پر دلیل نہیں ہے، اس کے ماننے والا کوئی نہ کوئی مل جائے گا، کوئی انسان بھی نہیں ہے، پھر عزت نہ رہ جائے گی، نہ کوئی ذلت رہ جائے گی۔ ہر عزت والا آدمی جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی ہیٹ کرنے والا مل جائے گا، ہر ذلت والا آدمی کو کوئی نہ کوئی عزت والا سلام کرنے والا مل جائے گا، میں تو آپ کو سلام کرتا ہوں، کوئی نہ ملے شیطان ہی سلام کر جائے گا، کہتا ماشاء اللہ یو آر اے گریٹ مین، اتنا بڑا آدمی ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو خیر شر کے مسائل ہیں نا، اس تقسیم کو تو نہ بدلا جائے نا، یہ جو ہو چکی ہے۔ شر جو ہے وہ شر میں عزیز ہے، خیر خیر میں عزیز ہے۔ اب خیر کو شر سے جج کریں گے تو پھر سارا نظام ہی الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو اس کے انداز سے جج کرو۔ دودھ 2 گز تو نہیں ہوتا ہے نا، 2 کلو ہوگا نا، اتنی معیار ہوگا، یہ الگ الگ ہے نا۔ نہیں وہ بالکل بجائے، میں تو یہ جو موجودہ جو مشاہدے کی بات کر، اس میں ہے یہ تھی، اور یہ بہت بڑا لوگوں کے دلوں کا بوجھ ہے، اور یہ بوجھ کا باعث ہے، اس کا حاصل بھی بوجھ ہے اور اس کا نہ حاصل بھی بوجھ ہے، کیونکہ یہ طلب بذات خود غلط نفی ہے، اس کا اصول بھی بوجھ ہے، اصول بھی بوجھ ہے، اور اس کا سفر بھی بوجھ ہے، کیونکہ ہے پناہ۔ تو پناہ کا بوجھ جو ہے نا، پناہ کی طلب جو ہے وہ کبھی سرور یا کبھی کشادگی عطا نہیں کرتا، اس کا حاصل کرنا، پھر اس کو جمع کرنا، پھر آپ اس کو چھوڑ جانا، اور بس تباہی ہر طرف۔ انسان نے تو وہی پیٹ بھر کے کھانا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 وقت کھانا کھا لے گا، مشکل ہی کھائے گا، جو عمر گزر جائے گی میرا خیال ہے کہ سے پوچھو کم ہی کھائیں گے، کھانے کے قریب ہی نہیں جاتا انسان، کھانے کا نام سے ہی بدلے بے بھاگ میں جاتی ہے، ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ باپ ہے، بیٹا ہے، درمیان میں ایک نظام قائم ہے، سلام واجب الادا ہے، بیٹے کا کام ہے نا، اور ماں ہے، بیٹی ہے، بیٹی کو ماں کا ادب یا بیٹے کو ماں کا ادب کرنا ہی چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ کو نہیں بتائی گئی، اور یہ قدرتی بات یہ بتایا گیا ہے، اور یہ ہوتا بھی اسی طرح ہے کہ انہی کی عزت ہونی چاہیے۔ بڑا بھائی جو ہے وہ بڑا بھائی ہے،
یہ نہیں کہ پہلے کوئی اتفاق سے آ گیا کہ نہیں آ گیا، بس بڑا بھائی تو اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے، استاد ہے اس کا ادب ہے، احترام ہے، ورنہ استاد میں کون سی بات ہے، استاد تھوڑا پڑا ہوا اور شاگرد پڑھتے پڑھتے کہاں نکل گئے، لیکن جب بھی کبھی استاد آ گیا اس نے کہا جی بند آ گئی استاد آ گیا۔ اگر علم کی ادب ہوتی ہے استاد کا ادب ہے، علم تو اس کے پاس زیادہ آ گئے۔ استاد ایک مقام ہے، ایک شخص ہے، علم تو کوئی اور رسول چیز ہے۔ اس رشتے کا نام ہے جی تو استاد کا۔ اسی طرح اپنا وطن ہے، چاہے امریکہ ہی ہو، مقصد یہ کہ اپنے وطن سے جو محبت ہے نا وہ اپنی جگہ پر، بے شمار لوگ ہیں ایسے علاقوں میں رہتے ہیں، پانی 4 میل سے بھر کے لاتے ہیں، انہوں نے کہا چھوڑ دو اچھے علاقے میں آئیں گے، کہتے ہیں نا بابا معافی دے دو ہمیں یہیں رہیں گے۔ دوجی خان کے علاقے تھے، کون سے کیا علاقے وہ پڑے ہوئے ہیں، پانی نہیں ہے، دور دور سے لایا جا رہا ہے، پہاڑ میں ایسے علاقے بے شمار ہیں، پہاڑ اور دکان، خالی دکان کرانہ والا، وہ 4 میل پہاڑی ہیں، جا رہے ہیں ہفتے کے دن جا کے چھوٹی سی چیزیں لا رہے ہیں، میرے نم ہوتی ہے وہ یا چاچا کو پتہ ہے، اور پھر جا رہے ہیں رہ رہے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ وطن کی محبت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ویلیوز کی کہانی ہے، یہ کوئی لگن کی داستان ہے، یہ کوئی دل کے قصے ہیں، اور بڑا وجود اگر ہو جائے، بڑی پوشاکیں ہو جائیں، تو دل اندر جو ہے وہ کچھ نہ ہو تو پھر کوئی لطف نہ ہوگا نا۔ اس لیے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن ویلیوز کیا رہی، ورنہ ہر ویلیو کے علاوہ بھی تو ویلیوز ہے نا۔ تو معاشرے کو آپ کن نگاہوں سے جج کریں گے؟ ہر انسان، میں نے پہلے کہا، ہر انسان جو ہے وہ ایک انداز سے ایک جیسا ہوگا، دوسرے انداز سے وہی انسان دوسرا نکلا ہے۔ اس کائنات میں جتنے علوم نازل ہوئے ہیں تمام کا وارث انسان ہے، اور ہر مسلمان کے پاس کفر موجود ہے، سمجھتا ہے کیا ہے، وہ جو پہچان ہے کفر کی وہ کرتا نہیں ہے، کافر نہیں ہے، کفر ہے تو ہے، علم کی شکل میں ہے نا، عمل کی شکل میں نہیں ہے، عمل ہو گئے کافر ہو گئے، تو علم ہے کفر کا اس کو، تو وہ جتنا علم اس نے رکھا ہوا ہے اتنا اس کے بعد کفر کا باقاعدہ مضمون ہے، اور اگر وہ اظہار میں آ جائے کافر ہو جائے فوراً، لیکن جانتا ہے، تو جاننا جو ہے یہ اس کا حصہ ہے، جاننا، ہر چیز کو جاننا، عزت کیا ہے، بےزتی کیا ہے، ذلت کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی شین آدمی جس نے کوئی مطالعہ کیا ہوا ہو، جس کو آپ نہیں کیا کہتے رہتے ہیں سماج، انتھروپولوجی، یہ مضامین ہیں آپ کے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ عزت کتنے کہتا ہے کہ عزت والی کیا چیز ہے۔ بادشاہ ہونا اور چیز ہے، بادشاہ ہونا اور چیز ہے، خاص مقام کی بات صحیح ہے، دل کی دنیا وہ کون سا کیا ہے، من کی دنیا، تن کی دنیا کون سا کیا، پانی کون سی چیز کر گئی کلندر کی بات، یہ ہے وہ چھاؤں ہے، آتا ہے دن جاتا ہے دن، چارے وہ یہ بھی کیا کہنا ہے تو ہمیں، تو یہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، یہ زوال بندہ مومن کا بے دری سے نہیں، یہ ساری باتیں وہاں کہا گیا ہے، کلام الہی میں کہا گیا ہے، بلکہ آپ خود ہی اگر الہیات میں داخل ہو جاؤ تو الہیات موت ہے، موت ہی شروع ہوتی ہے، یقین موت کا، اپنے مر جانے کا مشاہدہ نہ ہو تو یقین تو ہو نا، مشاہدہ ہو جائے تو آپ فکر میں داخل ہو گئے، آپ کو ابھی موت کو مشاہدہ ہو گیا کہ آپ نے کہا ہاں کب کہتے کیا ہونا، یہ تو ہو سکتا ہے نا، اسی وجود کا حصہ ہے، خاص ہے، اس شکل کا ایک حصہ ہے، ایک اور اقبال تو سمجھ آتی بات ہے، موت کا مشاہدہ ہو جائے تو فقیر ہو گئے انسان، یقین آ جائے تو پھر اچھا نیک ہو گئے، اطلاع ہو جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سنبھلا رہتا ہے، اطلاع تو خیر ہوتی رہتی ہے، قدم قدم ہر جنازے میں اطلاع ہوتی ہے، کہ نہیں کہتے رہتے آپ لوگ وہاں گئے تھے، کسی بیچارے کا کون ہو گیا، کون کا بیچارے کا کیا ہو گیا، کس کا کیا ہو، کس کا کون، یہ ہوتے رہتے ہیں روز ہی، جنازہ چلیسواں یہ وہ، کسی کا باپ ہو گیا، بیچارے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔
اگر موت کا یقین ہو جائے اور یقین مشاہدے کی حد تک ہو جائے تو میرا خیال ہے مال کی محبت ویسے ختم ہو جائے. کہ یہ الٹیمیٹ منزل ہے. اس منزل کو تو نہ اس نے فیسیلیٹیٹ کیا نہ اس نے کوئی تعاون کیا. اگر یہاں تک آنا تھا تو پھر اتنا بڑا کیا ہنگامہ تھا. لہٰذا مال اور محبت کا نہ ذریعہ ہے نہ عزت کا ذریعہ. یہ آپ کے زندگی کے سفر کے لیے کوئی سہولت ہے، سہولت حاصل کرو، مال کو استعمال کرو. مال کو بے سبب جمع رکھنا اپنی نگاہ میں انسان میں میرا خیال ہے کہ عزت دار نہیں رہے. آپ خود ہی دیکھ لو، اپنے معاشرہ ہمارا جو ہے وہ کسی وجہ سے ترتیب میں ذرا صحیح نہیں ہے کہ اس کو آپ جائز کرے گا. کہ آدمی چلا جاتا ہے پاکستان کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں پیسہ زیادہ لینے کے لیے تو کتنی چیزیں چھوڑ جاتا ہے، ماں باپ، مٹی کی خوشبو، وطن پرستی کہتے ہیں نا، یارتی چھوڑ گیا، یہاں کی ویلیو چھوڑ گیا. تو ایک لگن اس کو لے کے باہر چلی گئی. تو یہاں واپسی پر عزت حاصل کرنے کے لیے وہاں سے ذلت کی زندگی نہیں معاف کرنا. تو وہاں تو عزت کی زندگی نہیں گزار رہا جہاں سے وہ مال کما رہا ہے. وہاں کے درجات میں امیر نہیں ہے وہ، تو یہاں کے درجے میں آ کے امیر ہو گیا کہ ہو گیا. تو وہاں تو ان لوگوں کے گریڈ میں، ان کے واقعات میں تو شیوخ کے سامنے کیا ہوگا. تو وہاں کیا دولت مند اس نے ہو جانا ہے. ہم کہہ رہے ہیں مطلب بڑا خوش ہو گیا، اس نے مجھے گھڑی دے دی، 10,000 کی گھڑی آتی. وہاں عید ہے نا، ہم عید کے بڑے بڑے بونس آ جاتے ہیں. آپ کے مطلب یہ واقعہ ہو گیا ایسے ہی واقعہ، اور خوش ہو گیا انہوں نے 500 آدمی کو حج کرا دیا. کیا حج ہے اور کیا تمہارے ایسے واقعات ہوتے رہتے. وہاں کی دنیا اور ہے. تو میرا خیال ہے کہ اپنے علاقے میں عزت کے سمجھنے کا طریقہ پہلے ہو چکا، وجود ہے، وہ چینج نہیں ہونا انشاءاللہ تعالی. آپ بولو، آپ بولو ڈاکٹر صاحب. آپ بات کریں گے آپ تبھی کیا کرا تھا. یہاں ایک شخص تھا مگر واقعات کی روشنی میں ایک بات تھا، اگر مال کو ذریعہ عزت بنا لیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے، تو ایک ان پڑھ انسان اس نے ملازم رکھا ہوا ہے ایک پڑھے لکھے آدمی کو مال کی وجہ سے، اور اس کے بعد وہی سلوک کرتا ہے جیسے وہ کرتا ہے دولت کی وجہ سے. تو اس طرح سے پھر وہ اگر اس کو عزت کا ذریعہ مان لیا جائے تو باقی ساری ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی. آج بات ہے آپ کو بہت غور آ رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے ہی بنیادی طور پر عمل ہی اس کا برا ہے لیکن مال ہے اس کے بعد، اس کو آپ کیسے ریشنلائز کریں گے؟ ایک آدمی ہے ہی ذلیل اور مال اس کے پاس ہے، اب ذلیل عزت والا آپ کیسے اس کو مانیں گے؟ ذلیل کوئی چیز ہے نا، کوئی عمل ہے نا، کوئی علم ہے نا. ایک آدمی ذلیل ہے لیکن اس کے پاس مال ہے، اس کی عزت بنی ہوئی. آپ نے ذلیل ہے، ذلت جو ہے ذلیل ہے، تو اب مال جو ہے عزت کہتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں جی اس کا سلام کرتے ہیں ہم جانتے ہوئے کہ وہ ذلیل ہے، ہم اس سے بھی ہاں جی یہ تو the part lies with us، ہم جو کرتے ہیں اور لوگ ہیں جو عزت کرتے ہیں کہتا ہے جو ہوتے ہیں بہت وہی پتہ نہیں کہ وسعت مال کے حوالے سے ہر معاشرہ کو سارے میں تو گلوب کی بات کر رہا ہوں عزت کرتا ہے. تو پہلے بھی آتا رہا، صحیفوں میں بھی پتہ چلتا ہے، فرعون کے واقعے سے، قارون کے واقعے سے، اور تاریخ میں بھی پتہ چلتا ہے.
تو کبھی میرا سوال اپنی جگہ پر ویسے کہ کبھی کوئی ایسا ہو سکے گا؟ بالکل آج تک ہوا ہے، ہمیشہ ہوتا جا رہا ہے. کبھی وہ اوپینین والے لوگ اور صحیح ججمنٹ والے لوگ کبھی ختم نہیں ہوا آج تک. نہیں کبھی بھی یہ نہیں ختم ہوا. وہ تو میں مانتا ہوں. اخلاقی اور مذہبی آرڈر کبھی نہیں ختم ہوا. فرعون بھی نہیں ختم ہوا، موسیٰ بھی موجود ہے. یعنی کہ ہر چیز اس کائنات میں اپنے پورے اصلی حالت میں موجود ہے. ایک طبقہ موجود ہے ججمنٹ دینے والا. ابھی تو میتھ ادھر ہے ہمارے دن میں ساری گروپ کی بات تو اگر یہ میتھ کر لیتا تو ایسا نہیں یہ سوال ہے، یہ سوال نہیں ہے. پیسہ کی ریس کو نکالنا مقصد نہیں ہے. پیسہ اپنی جگہ پر ضرور ہے، پیسہ ہی عزت کا ذریعہ ہے، اس کو ہم روک رہے ہیں. عزت باہر والے کا الگ چیز ہے، عزت کے مضامین الگ ہیں، عزت کو جج کرنے کا طریقہ الگ ہے، اس کی ویلیوز اور ہیں. پیسے کی خوبی اور خامی ہے، اس کو الگ جج کرنے کا مضمون ہے. کہ عام مشاکل ہے حاجی کہ یہ تعبیر پارے پڑ گیا تو اب دیکھو شرعی عیب جو ہے نا، اس کا پیسہ شریعت نہیں کرنا ہے. پیسے سے نہیں جھانپنا ہے کسی چیز کو. عیب جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. تو مختصر اس کا فیصلہ یہ ہے کہ پیسہ بذات خود اچھا برا چیز نہیں ہے. برے آدمی کے پاس برا ہے، اچھے آدمی کے پاس پیسہ ایک قوت ہے، ایک اچھائی ہے، یہ ایک برائی ہے، یہ کوئی چیز ہے. لیکن جس قسم کا انسان ہوگا نا اس سے وہ کام لے گا. اچھے آدمیوں نے اس سے اچھا کام لیا. قوموں کے پاس پیسہ ہونا بڑی اچھی بات ہے. کسی فرد کے پاس، نیک آدمی کے پاس پیسہ ہونا اچھی بات ہے. اس سے وہ خدمت خلق ہے، سخاوت ہے، غنی ہے، اور واقعات ہے. اور برے انسان کے پاس جو ہے نا پیسہ جو ہے وہ برائی پیدا کرے گا، اور وہ برائی کے اندر معاون ہوگا، کوئی ویزیبل نہیں ہے. نہیں وہ ہے ہی نہیں تھی ہوتا ہے تو وہ بھائی وہ تو موت ہے، خالی خاموش موت. وہ ابھی دہین آدمی کے لیے میرا خیال ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے. چپکے سے مر جانا، جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ واقعہ ہونا چاہیے نا. تو اگر آپ اس کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں سوچ میں آ رہا اور خالی خاموشی سے مرنا بھی نہیں چاہتے، تو پھر آپ اسی کو عمل کے بناؤ. پھر تو بنتا ہے عمل آپ کا، یا ایسے متبادل عمل ڈھونڈو. نہیں ہے نہیں متبادل کر دین میں آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ ایک ہم بھی رکاوٹ تو عمل کوئی نا، اس کی رکاوٹ تو عمل بھی نہ بنتا. پھر متبادل عمل کیا ہے؟ متبادل یہی آتا ہے. میں یہ کہتا کہ ہم ہندی کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور ایک خاص طرح سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے ہم کو تو وہی متبادل کنی میں آتا ہے جو متبادل چنا آ رہا ہے مثلا کوئی سیاسی پارٹیوں کے روپ میں، کوئی سماجی. آپ کو اس وقت بات سمجھ آئے گی جب آپ محرک بنو گے رتیق کے. آپ سیاسی عمل کر سکنے کے قائل ہو، نہیں بالکل. پھر آپ باقیوں کا وعدہ چھوڑ دو نا. اس وقت ساری کائنات سمٹ کے ہم ہی لوگ ہیں. دیکھیے وقت آپ ایک ہماری مینٹل ٹریننگ کرے. میں بالکل نہیں، یہ میرا اپنی ذہانت اور انٹلیکٹ کے طور پر اور اپنے مشاہدے کے طور پر تیار بالکل اس کا پائے، اور وہ پلیٹائل ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک میری اورینٹیشن بھی وہ مجھے مجبور کرتی ہے کبھی کبھی کہ میں دیکھے میں نہیں اورینٹیشن آپ کی بالکل کوئی نہیں ہے. آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے آج تک ممبر بننا نہ اپنے چشمے نگاہ کے 5 سے غور نہیں کیا. اورینٹیشن کہاں ہے؟ نہیں اورینٹیشن میں آپ کہتا ہوں کہ میں اکانومسٹ بہت پڑھتا ہوں. یہ جب آ جاتا ہے میں نہیں یہ نہیں. اچھا ٹائمنگ کی بولی مکس تو پتہ ہے آپ کوئی ہوئی ہے جو وہ بتائیں. آپ کمال کرتے ہیں، وہ تو ان کی فیڈیلٹی آپ بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے، اتنے بڑے بتانے والے مجھ پر اثر نہیں ہوا. اور اس کے برعکس جو ہے نا، میں اس طور پر تو سیف ہوں
اور بہتر محسوس کرتے ہیں. وہ میرے ساتھ بھی جو آدمی ہیں ساتھ والے آدمی کی بات ہی نہیں کی اس سے ہم نے. ہے نا جی، میں چھوٹا بھائی آپ یہ آج ملاقات ہوئی ہے نا. مشکل ہوتی ہے نہیں وہ آپ کنوے کرنے لگ گئے ہو نا بات کو مکمل سمجھے بغیر کہ پھر آپ اندیشے کنوے کر جاؤ گے. نہیں ابھی اس والی نہیں، آپ میری بات اپنے والی ہوئی ہے. نہیں، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، آپ کی اپنا حق ہے، جتنا بھی حق ہے، لیکن یہ کہ جب تک اس کے ساتھ وہ وابستگی نہ ہو نا. آپ ان سے بھی ملاقات ہے، فرض آپ کی طرف سے یہ مہمان آئے ہیں، ٹھیک ہے آپ ہی کی طرف سے آج ایک ملاقات ہے ان سے، آج سے 2 ملاقاتیں کر لو، 3 ملاقاتیں کر لو، اس کے بعد فیصلہ سارا پھر ان پہ چھوڑ دو. آپ کی بات نہیں، آپ کی تو تھلی پھر ہوتی ہے، پھر آپ کسی اور کا حوالہ نہ دے دو، کوئی پی جگہ تو فیصلہ کرو. نہیں میری کافی ہو جائے گی پہ دو گئے ہیں؟ یہ کھڑا ہو گیا. ہاں نہیں وہ تو اپنے مقام پہ ہوگا جو ان کا ہوگا. لیکن وہ میں یہ بات یہاں پہ کھلتی ہے ہاں انٹلیکچولی ویرو اور ویڈیو ہاں تو بھی بڑا تھا رہا ہے. سارا پھر تو فائنل عمل ہو جاتا ہے لائف کا. فائدہ بسم اللہ اور کیا رہ گیا بنیاد ہاں پہ وہ کرنا ہے ربے کا. ٹھیک ہے. اب فیصلہ پر چھوڑا آپ نے عمل کا یا مستقبل کا یا واقعات کا یا خیال کی روشنی کا آپ پر ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اور بس مطلب حل ہے. یہ تو حاضر نہیں، میرے حاضر نہیں، ورنہ آپ نے مسئلے کے حاضر ہونا ہے. آپ کو نہیں کر رہا ہوں. ہاں کسی ایک کا کنسرن نہیں ہے اس میں، ہر آدمی کا کنسرن ہے. ایک آدمی کی تو بات نہیں ہے. ایک آدمی تو اس لیے جو میں چلو کا عادت چاہیے میں آپ سے بات کر لوں گا جی، شور مچاتے رہتا ہوں. یہ تو کنسرن آپ سب کا بن جانا ہے. وہی چیز اس میں آنے پڑھنے رہ نہیں جاتی. بڑے عجیب و غریب غیر ربچار ٹینگل کا بالکل لاپ سائڈڈ ہو جانا، تو یہ ساری چیزیں آتی ہے اپنے اوپر. ہاں میرے ساتھ میں مسلم رہا ہوں، امریکہ کا حنیف رحمان جی آپ سے پتہ ہی ہوگا ورگی متا اس نے گھر سیاست کرنی، قوم کا خدمت کرنا، بڑی گیگنی کی واقعی. میں پوری نیت کا دماغی بات کی تو میرا آج مندی کی دیتا نتادا پراتا نتادا اور یہ اور جب پہنچ آتے ہو آپ کا بھی میں کو نہیں، آپ حکومت لینے کی خواہش ذہن میں رکھتے نا. یہ ہر دن نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ کرتا اگر یہ ابھی وہ پھر کیا ہوگا. کون آ گئی خواہش کی حکومت؟ خواہش آ جائے حکومت نہ ہے تو عذاب ہے. اچھا یہ عذاب ہے. حکومت آ جائے اور خواہش نہ ہے تو یہ خیانت ہے. اللہ مورد باتیں ہیں، لیکن وہ بھی جب جو بات مانگے آپ ہاں وہ نہیں ملا. نہ ان کا بھی دینے کا وعدہ نہیں کیا ابھی تک. یہ نہیں کہا کہ میں نے دے دیا، مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ سمجھ لو، خود ہی ڈھونڈ لو. ایک بات ہے، اس بات میں آپ کا حصہ ہے ضرور. میں سودا تو بات ہی تو کرتا، آپ کی سمجھ کے مطابق ایک بات ہے. مثلا جو ہے نا ہم سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں کہ اس شخص کو اگر یہ لڑکا بیٹھا ہے، اس کو اگر کوئی پرابلم ہو تو یہ شفیع صاحب سے ڈسکس کرے، اللہ کے فضل سے پرابلم دور ہو جائے گا. اب وہ بھی یہیں بیٹھے ہوئے جب تو اس سے زیادہ وہ دنیا بھی نہیں ہے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس شخص کو ایسا کوئی obsession ہو جو پرابلم اس کا حل نہ ہو رہا ہو، کیا مطلب شفیع سے بات پہ حل ہو جائے گا. اس لیے ہر آدمی کو میں بتا دوں، نواز صاحب ہے، کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، نواز صاحب سے بات کرو، مسئلہ حل ہے. ایک کو فیض بولتے ہیں، آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ مسئلہ موجود ہو، کوئی obsession ہو جائے، کوئی ذہن، کوئی قلب، کوئی دل، کوئی دماغ، کوئی اپنا وابستگی، کوئی حساب کتاب سمجھ نہ آ رہا ہو، زمین و آسمان کے فریادیں سمجھ نہ آ رہی ہے،
اور وہ اس کا حل کرتا تھا مسئلہ. اب یہ جو اس کے بوٹھی اس کا علاج ہے، جو یہ علاج کے قریب بیٹھا رہے تو کیا مطلب نہیں پہنچے گا. وہ واقعی وہ علاج ہے اس کا، اور واقعی مطلب تم جا سکتے ہیں بات. اگر بتویں ہیں اسی طرح ذاتی طور پر آپ کچھ فیصلے پر پہنچنا چاہو، ذاتی طور پر سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آپ سوال تک پہنچ سکتے ہو. ایک سوال ایسا ہو کہ میں کیا کروں، اور پھر اس کے اعتماد میں آ کر یا ڈھل کر یا اس میں اتر کر اعتماد میں آپ عمل کر کے دیکھو. اگر وہ عمل آپ کو شفا نہ دے تو پھر اس کا اعتماد پر اپنا اچھا تو جو اگر ہے تو دیکھو بات اللہ آپ احسان کرتے ہو نا، یہ بات غلط ہے. آپ میرے کہنے پر کر رہے ہو، میں آپ کی خواہش کو کہتا رہا ہوں، آپ میرے احترام کر رہے ہو. آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو خاموشی کے دن گزارو، شام کو کھانا کھاؤ وقت سے پہلے، اور شام کو سونے سے جلدی پہلے سو جاؤ. اچھا ہوتا ہے صحت کا خیال رکھنا. تو پھر آپ کیوں بتاویاں کرتے ہو، سب بیداریاں کرتے ہو؟ اگر آپ کے اندر کوئی عرج ہے، کوئی کویسٹ ہے، کوئی خواہش ہے کچھ کرنے کا، اندر ہی کوئی خواہش لگی ہوئی ہے، تو پھر جو آپ پہلے کر کے آئے ہیں تو دوبارہ وہی کرنا تو ہمارے لیے نہ کرنے کے برابر ہے. کیا آپ ایک نیا اسکرپٹ آج لکھیں گے کہ یہ تو کوئی بات نہ بنی، تو پہلے آپ اسے جا رہے ہیں. کبھی تعریف ہو جائے گی، کبھی بات تعریف ہوئی. آدھا ملک آپ کو پسند کرے گا جب بھی، تو آدھا مخالف ضرور کھڑا ہوگا، کیونکہ ملک ہم نے پہلے دور سے میں رکھا ہوا ہے. آگے پسند کریں گے، آگے نہ پسند کریں گے. تو ہمارا مزاج اس طرح، ہم ہاؤس ڈیوائڈر ہیں. پہلے وہ کام کرنا ہے تو آپ بشال کرتے ہو. آپ جو چاہتے ہیں سوال تک تو آپ پہنچو نا ذاتی، کہ میں مسمی فلاں انسان، میرا یہ ذاتی اطوال مجھے جوں یہ ہے. وہ جو ہاتھ سے پہچان ہوتی ہے. یہ جو ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو مصائب یا مسائل یا حادثات یا تکالیف یا اذیتیں یا بیماریاں، یہ قائل خارے قدرت کے ساتھ رشتہ داریوں کے امکان ہوتے ہیں. آواز میں یہ سارے واقعات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات پتھر آگے میرے سر پہ لگا، او یا اللہ یہ کیا بن کر. اب وہ پتھر نہیں ہے، وہ ایک دعوت نامہ تھا کہ آپ پہچان کہ یہ کیا ہے. آپ پتھر کی تحقیق کرتے 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 اور اس ہاتھ تک پہنچ گیا جس ہاتھ میں ابھی پتھر تھے. سبحان اللہ، اتنا بیوٹیفل ہاتھ. آپ یعنی کہ یہ رشتے کی امکان ہے. اذیت مالکات ہوتی ہے ذاتی، یہ کہ کھوج لگاتے 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 آپ پہنچ جاتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں. تکلیف کو دور کرتے کرتے آپ پہنچ جاتے ہو. یہ کہتے ہو کہ وہ بچہ بیمار ہو تو ماں کو نہیں بتاؤ کہ اللہ کہاں ہے، ماں خود جانتی ہے اللہ کہاں ہے. بات اتنی سی بات ہے. بچہ بیمار ہو تو ماں کے علم میں خدا کہاں ہے. یہ کچھ عادات سیدھی ہیں. اس لیے جب آپ کا سوال بن جائے گا کوئی اتنا کہ جو آپ اس کو پہچانو گے، تو پھر جواب آپ کو پہنچا دے گا آپ کی حقیقت تک یا تحقیق تک. جب وہ سوال بن جائے، نہ بن جائے تو دعوت ہے، آپ کی مرضی قبول کرو نہ کرو. میرے ہاتھ ایسی کوئی دعوت نہیں ہے کہ کچھ ممبر بنانے ہیں اچھے اچھے لوگ. تو پھر تو دعوت نامہ ایک ہوتا کہ جناب یہ ہمارا سوال ہے، بلکہ سوال تو ہے ہی کو نہیں. آپ بات سمجھ رہے؟ تو پھر ایسا تو واقعہ آپ کو خود ہونا چاہیے. پہچان کرنے کا طریقہ اگلا سوال یہی ہے، پہچان کرو کون ہو کیا ہو. یہ تو واقع ہوتا ہے نا، تو اس کا طریقہ سوال سے پہچان ہوتا ہے نا. کوئی سوال جو آپ کا ذاتی اٹکا ہوا، الجھن سلجھا ہوا، کوئی واقعات میں کہیں ادھر ادھر، پھر آپ کو یہ مسئلہ تھا. جتنا میں نے کہا کہ اس کو اگر مسئلہ ہو تو اس سے پوچھو، ان کو مسئلہ ہو تو اس سے پوچھو، مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ فیض کا میں لفظ رکھا تھا کہ جہاں سے وہ فیض کا واقعہ میسر ہے، اس سوال کا جواب، اس بیماری کی شفا، اس الجھن کا حل، اور وہ قرب کی بتی کا کل جایا جانا. وہاں پر جہاں ایسا واقعہ ہو جائے تو وہاں سے منسوخ کر کے تو سارے واقعہ کر لو. وہاں جو کہا جائے دوسری بیماری کا علاج بھی پوچھ دیا جائے. مجھے آپ ایک دم بات کر دیتے ہو، میری ذاتی باتیں چلی جائے، سمجھ جائے. اب ایک اور بات ہے کہ اب میں کیا کروں. یہ کر طریقہ چاہیے.
الحمدللہ کیونکہ آپ روزاتی الجھن ہی کونی ہے. الجھن نہ ہو تو پھر ماننا بات کو تحقیق سے پہلے بہت مشکل ہے. تحقیق کرنے کے ٹائم تک ماننا ضروری ہے. دقت بھی ہے. تحقیق اتنی ہو رہی ہے میدان وہ رہے گی. ہو تحقیق تو وہی ہو گئی. ہاں مگر تحقیق اس کی ہوتی ہے واقعات میں. بیان ہی قوت ہے. معلم البیان، تلوار نہیں قوت. بیان سے آپ قائل کر لینا ہے، بیان سے آپ نے مال کر لینا. بیان ہی سارا بات ہے. بیان کا لنک ہونا چاہیے کسی نہ کسی ذات کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. بیان جو ہے آپ جو بیان کر رہے ہو آپ کا نفس کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، بیان کا ذہن کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، بیان کا جو ہے وہ دل کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، بیان کا روح کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، بیان کا رضائے الہی کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے. اب آپ جو بیان آپ کس طرح منسوخ کر رہے ہو یہ دیکھنا ہے بات. تو ایسے لوگ آئے ہیں دنیا میں جن کا بیان اس کا اپنا بیان تھا. ایسے واقعات رہے ہیں، کہ جن کا بیان ڈسٹنی بنا گیا، اور ایسے انسان بھی آئے کہ بیان تباہ کر دیا قوموں کو ضائع کر دے گا. بیان نفس سے متعلق ہو. نفس بہت بیوٹیفل ویکیبولری کا واشا ہے، دعا کر جاتا ہے. بہت ہی رنگین لینگویج اس کے بات ہے. نفس کے بعد نفس کی لینگویج زیادہ بیوٹیفل ہے. یہی الفاظ ہیں، باقی دنیا میں ویکیبولری آپ کی ہے. اسی کی ترتیب کے اندر ہی آپ کا حقیقت ہوتی ہے، اسی کی ترتیب کے اندر ہی حجاب حقیقت ہوتا ہے. الفاظ کے اندر ہی ہے. کون تھا، کیا تھا، کیا کیا گیا، وہ کون تھا جو میرے ساتھ ہم کلام ہوا، کون تھا. ایسا ہو جاتا ہے. آپ اگر مائل ہو جاتے ہو نا، یا آپ سمجھ جائیں یا آپ پہچان لیں، تو اس کا اگلا ایسا تو پھر ہے ہی کوئی نیتا ہے کہ اگلا ایسا کوئی نہیں ہوتا. تو میں تو مائل ہوں. غائل ہو گئے. نہیں تھی نہیں کچھ کرنا ہے، نہیں بات نہیں ہے، اس کو کچھ کرنا نہیں ہے. آپ نے آپ کو ایک مظہر بنانا ہے اللہ کے فضل پہ. اس میں تو کوئی تو بھی نہیں دعا دے تو کوئی نہیں وہ پہ ہے ہم پہ کوئی کہتے چلانا ہے پٹا، جیسے چھڑیاں نہیں چاہ سکتے سے پٹا نہیں بوڑھے کچھ قسم کا کام. تو یہی پہلے کی پیسے نہیں، یہ تو آپ کا کبھی رہا ہی میں بار بار نہیں رہا. ہم مجھے ڈرنا کہ میں دروازے جائزہ کی پارٹی کو ہوتی کے بعد آپ گئے کبھی نہیں. کسی اتنی آپ کی عمر ہوگی 10 سال، اس عمر میں آپ نے کوئی بھی رشوہ پہ اختیار دیا. لائن نہیں. اب آپ کے سامنے ہم لیبر اپنی بیس کریں گے کہ ایک پولیٹیکل ورکر ہو اس کے سامنے ایک نان پولیٹیکل بات کرنے لگ جاؤں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یوں تو نہیں ہے بالکل. جو چیز آپ کے اندر موجود ہے اسی سے گفتگو کر رہے ہیں نا. اور آپ جانتے ہو اس میں کوئی بھی ایسا آدمی جہاں پر نہیں بیٹھے ہو جو اس روحانی عمل سے باہر ہو. یہ آپ کے اندر ہی ایک جو ٹک ٹک کرتی جا رہی ہے نا چیز اللہ کے فضل سے، اسی کی یہ فراغ ہے. دوسرا آدمی ایک منٹ نہیں بیٹھ سکتا، گھبرا جائے. یہ ہے اسی کے لیے. آپ پہلے نہیں جاتے رہے کبھی بزرگوں کے پاس، درویشوں کے پاس، خانقاہوں میں تو لاتے رہے.
یہ نیک کے پیدا ہو گیا, وہ نیک کے بعد کیوں گئے آپ؟ ہے نا بات, مقصد ہے کہ پھر کیوں آپ جاتے رہے ہیں؟ کیا چاہیے تھا آپ کو؟ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں تجھے ایک لکھنے والا ہوں, ایک روونگ جرنلسٹ ہوں, تو میں تو ایسے ہی لوگوں تو بعد ہی کھک گیا ابھی تھے یار. مطلب آپ تھے تجسس میں, ان لوگوں کے تجسس میں ہاں کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ لکھنے کے لیے, تم یہ ہماری لکھنا ان کے بارے میں جس چیز کو آپ جانتے نہیں ہو, قریب ہے کہ جاننے کی کوئی جو جاننے والا تو پھر اس میں عمل ہو جاتا ہے. ہوگا جی, جتنے ہوتی ہے کہ لکھا تو ہے ہی نہیں. یہ تو ہے. چلے گئے. یہ تو ہے, یہ کافی ٹھیک ہے کہ جو اس میں حالانکہ مجھے بڑا سمجھدار آدمی ملا بھی, سمجھدار تو گتا کھایا کر بل ڈالا ہے کہ آگے بڑھ خود بات دوں یہاں تم کیوں اپنے دانتوں سے اپنی قبر کھود رہے ہو نہ دکھتے. اجے یار میں ایک تک کہہ رہے ہو کیا بات تھا جان اے برا جی جانتے اللہ بڑے شوق تھا وہ میری جلد نہیں کرے گی بھی میں جنگلی نہیں اس کو نہ مگر رہ گئی تو ہاں وہ تو ایک پتر تھا جو آپ جو پھر دیتا دیا دو چپ بزرگوں کے علاوہ بھی ایک چیز اندر ہے آپ کے, جو مطلب دین کے اندر جو چاہے ہم کتنے بڑے ہو جائیں ایڈوانس اور یہ سے وہ سرکار کی محبت جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے آپ لوگوں ہے. ہاں یہ ہے. مجھے پہ صرف ایک ایڈوانٹیج ہے, مجھے اپنے دوستوں ساتھیوں کا انٹربرین تھا کہ کس معاملے میں میرے پاس اب لیکن کوئی نہیں ہے. ہاں چلو یہ حق دیا ہے. چلو یہ تو مجھے پوری پکا مل جاتا کو تو میں تو برا باپ کہتے دے رہے ہیں لیکن بڑے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے نا, یہ اگر نکل گیا ہاں بالکل میں وعدے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے فضل ہے, کسی کنٹریبیوشن نہیں ہے جس کا آپ کا فضل ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا چاہے, میں کہتا ہوں کہ اتنے اتنے مسائل آتے ہیں نا انسانی زندگی میں, معمولی واقعہ ہوتا ہے تو قیامت تک کا مشکل لگتی ہے, اور جب حل فرمانے لگتا ہے تو ایک جھٹکے میں حل ہو جاتی بات. ایک مسئلہ ایسا ہو لیے انسان پھرتا ہو, کہاں گیا کائنات کے راستے میں گیا, یہ گیا وہ گیا, گریشے کے پاس اگر کسی نے کہا جو میاں یہ تو یوں ہے, کہ یہ یوں تھا تو پھر پہلے کیوں نہ بتایا آپ نے. اگر میں جانتا کہ یہ یوں ہے تو میں پانی میں کہاں اگلتا, اتنا عرصہ میں پانی میں کھڑا رہا. اگر یہ یوں تھی بات تو پہلے نہ بتائی, نہیں پہلے نہیں بتاتے بعد میں. اور بےتاب جو کرنے والے واقعات ہیں اس کی طرف سے تھا, بےتابی پہلے عطا فرماتا ہے, پھر بےتابیوں کو تسکین عطا فرماتا. ورنہ یہ آپ بتائے لوگوں کہ جتنے محبوب بنائے ان کو آرام سے سونے نہیں دیا اس نے, سونے نہیں دیا اس نے. اور پھر آپ وضاحت فرماتے ہیں کہ آپ نصف شب جاگو, نصف شب آپ آرام کر لیجیے, نصف شب ضرور جاگو. محبوب جو ہوئے مطلب یہ کہ تھرو آؤٹ یہ واقعہ ہے, کسی کو کوئی اذیت لگا دی, بیماری پھوڑا, کیا آگ رہا ہے خالی رات, خالی پھوڑا, خالی کوئی درد, کہ خیال کا کوئی درد پیدا ہو گیا, یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, ایسا نہیں ہے, ہو کہ نہ ہو شبی صاحب, مطلب اس نے جگانا تھا جگا لیا. تسکین کا جو ہاتھ لگا دے گا تسکین کو اتنے مستمر ہو چکا ہوگا. یہ اس کا واقعہ, اتنا بات سمجھ آ سکتی ہے کہ کبھی کوئی انداز ہے اس سے جگانے کا, کبھی کوئی انداز ہے جگانے کا, عطا فرماتا رہتا ہے. مشکلات یہ جو ہوتی ہیں واقعات, جو غافل ہے اس پر جو مشکل ہے وہ ایک قسم سزا ہے, اور بیدار پر جو مشکل ہے وہ اس کے نام. ادھر وہ پہلا ایسا جو فخر ہے غربت پر, وہ جو قریب ہے, جو ساتھ ہے, جو ماننے والا,
اور جو نہیں ماننے والا تو یہ پنشمنٹ ہی ہے، پھر تو غریبی نہ ماننے والے کو غریب جانا یہ سزا، جو مانتا ہی نہیں ہے تو یہ آپ اسے غریب داخل کرنا ہے آپ کا، نہ ماننے والے کو رزق دینا چاہیے. تو ماننے والوں پر آتی ہے اور جیتے ہیں میاں اور اس سے گزارے جاتے ہیں. بیتابی ادھر سے بیتابی جو ہے پھر وہ نکلتی ہے جب وہ لڑائی نہیں جاتی تو، ورنہ آپ کا کنٹری کسی تعلق ہے ملک سے واسطہ کیا؟ ہمارا ملک تو قبر ہے آنے والا. آپ نے قبرستان میں ہمارے آبائی قبرستان میں جایا جائے گا. ہمارے والد صاحب جو ہے وہ دادا جان کے ساتھ چلے گئے، وہ اجدار کر رہے ہیں، وہ بابا اجدار کریں گے. ہمارا آسان سی کہانی ساتھ ساتھ ملتے جائیں گے. ایسے ہوتا ہے نا قبرستان میں تو یہ ملک ہے تو باقی ملک ہمارا کون ہے؟ اس میں ہمارے دشمن بھی رہتے ہیں، واقعات بھی ہیں. یہ جو ہمارا طریقہ کیا ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے. یہ تو اگر آپ کی بیتابی میں شامل ہو گیا یہ واقعہ، ملت اگر شامل ہو گئی آپ کی بیتابی میں اور آپ دیکھنا چاہو گے کہ اسلام ہے کہ نہیں ہے، کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ کے ساتھ میں آ گیا تو یہ ساتھ کھڑا کر کے جاؤ گے، فیصلہ کر کے جاؤ. میری طرف سے یہ رائے ہے کہ فیصلہ ضرور کر کے جاؤ، رعایت نہ کرنا. یہ آپ بات سمجھے کہ ہے کہ نہیں ہے، کہ ہو کہ نہیں ہو، فیصلہ ضرور کرنا. لیکن حقیقت بات کہ ہے تو پھر ہے، آپ لوگ نا بات. پھر جو فیصلہ ہوتا ہے پھر ایسا فیصلہ ہوتا ہے، ایسا فیصلہ ہوتا ہے کمال ہوتا ہے. تو چلو بند کرنا کہ پاکستان ہے کیونکہ ہمارا ملک ہے تو بہت اچھا ہے، ہمارا ملک ہے کہ بیٹا کہاں سے، تو بیٹا باہر گیا ہوا، دوسرا بیٹا کہتا وہ باہر گیا ہوا، تیسرا بیٹا باہر چلا گیا، تو سارے باہر رہنے والے باہر لے کون ہو، تو پھر تمہارا ملک کیا ہے؟ تو یہ تو نہ سارے باہر چلے گئے، نسبت ہے کو نہیں تو پھر ملک کیا تھا؟ ملک ہو، نسبت ہو، واقعات ہو، احساس ہو اور بیتابی ہو اللہ کے فضل و کرم سے، پھر آپ کے تحقیق کا مادہ ہو، پھر آپ دیکھو کہ ادھر ہی چلے، آپ دیکھو پھر. اور ہم جاتے رہے مانا آپ چلے، ہم نے تو اللہ کو نہیں مانا، آتا تو بات مان تو لی اللہ کو، تو پھر اب کچھ نہ کچھ تو ہماری ذمہ داری ہے، کچھ نہ کچھ آگے کی بات ہے. اللہ کچھ دکھائے، اجابات ویسے کے ویسے رہیں، اندیشے ویسے رہیں. ہر آدمی ہر دوسرے آدمی سے بدگماں ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کو شک ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی دکھی ہے. تو پھر کیا ہے بات؟ ہم تو بڑے آستے سے بول رہے ہیں، آنے والا آدمی جو ہے نا اگلی تسل وہ ویسے بول پڑے گی. اگر آپ نے بولے نا درمیان میں وہ بول پڑے گی، اور نسل اگر بول گئی نا گیا واقعہ ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ تحقیق کر لو اور تحقیق کرنے کے بعد آپ بولو بسم اللہ پڑھ کے. یقین کی منزل خالی یقین ہی ہے، ریسٹور کر جاؤ اور تو کچھ نہ کرو، اس میں کیا مشکل ہے؟ چلو ہو بھی ریسٹور کر جاؤ. اللہ کے فضل سے مایوس نہ ہونے دو لوگوں کو. چھوٹی سی بات کر لو، وہ ملک بنتا رہے گا، چلو حکومت فوج کرے یا تیول کرے یا سیاستدان کرے، ہمارے تو غلط کو نہیں ہے. تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو نہ ہونے دو. سادہ سادہ قریب سی لوگ ہیں بیچارے اپنے اندیشوں میں مبتلا ہیں، بلا وجہ ہی مبتلا کر دیا کہ ادھر تو کوئی بات تو کر گیا، ادھر سے بات کر گیا، ادھر سے واقعہ ہو گیا، ادھر سے بیچارے غریب آتی اللہ پر گیا بھروسہ. اور ملت اسلامی کی خبریں جو ہیں یہ ہمارے ساتھ میں اندر گھر کرتی جا رہا ہے. اس لیے دعا ہونی چاہیے میرا خیال ہے مسلم صاحب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندیشوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا فرمائے کہ ہم اس کے فضل کے روشنی میں کچھ سفر طے کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے فضل کے پاس رہنے کی. یا رب العالمین کرم فرما، اس کو قبول فرما، یا رب رہنمائی فرما، یا رب العالمین حقیقت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خیر بورے سے او مولانا محمد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین.